انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو بیسکلی رول سمپل سے ہیں، بس الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، پرنسپل تو سیم ہی ہے کہ یہ حرف جارہ آگے جر میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک جو آپ نے حرف کیے تھے وہ ایک تھا یا دو کا مجموعہ تھا، اب یہ پہلا حرف آ رہا ہے جو کہ تین حروف پہ مشتمل ہے، پریپوزیشن الا۔ الا کا مطلب ہے ٹو یا ٹوورڈز، اردو میں تک یا کی طرف، جیسے کہ الا جبلن، کسی پہاڑ کی طرف۔ کسی پہاڑ کیوں ٹرانسلیشن کی گئی ہے اس کی؟ کیونکہ یہ معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی ٹرانسلیشن کوئی ایک پہاڑ یا کسی پہاڑ کی طرف یعنی جرنل کیا جاتا ہے، جبکہ اگر یہ علل الا الجبلی ہوتا اس کا مطلب تھا کہ کسی خاص پہاڑ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ الا جبلن وہی جر میں کیا، الا البیتی گھر کی طرف، الا السوقی بازار کی طرف، الا الابلی الا السمائی الا الجبالی جبال کی طرف، الا الارض ارض کی طرف، الا المسجد الاقصی، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ نمبر 17، اس میں ہے الا المسجد الاقصی۔ المسجد ہے، الاقصی ہے، اس کا مطلب یہ مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب اضافی تو ہو نہیں سکتا۔ تو مسجد الاقصی کی طرف، لیکن اب یہ اقصی کی اپنی ایک ٹرانسلیشن ہے کہ دور والی، فردسٹ ماسک کی طرف۔ الا ذکر اللہ، ذکر اللہ ہی تھا، اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی طرف ہو جائے گی اس کی ٹرانسلیشن، یہ مرکب اضافی ہے اور اس کے بعد جار اس میں ایڈ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ سمپل، تھوڑا تھوڑا پریکٹس آپ کریں اس پہ، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ یہ بیسکلی ہے پر ٹرانسلیشن اس کی ہوتی ہے آن یا ایٹ، صرف ٹرانسلیشن کا فرق ہے، باقی پرنسپل سیم ہے، وہی ہے۔ کرسی، الکرسی یو ہوگا، لیکن اعلیٰ آ گیا ہے جس کو کھڑا زبر تھا، لیکن جب ملا کے سکون آگے تو اعلیٰ، ٹھیک ہے، یہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گا، کھڑا زبر۔ جیسے کہ اوپر میں بتانا بھول گیا، الا بھی کھڑے زبر کے ساتھ آگے پڑھا گیا، الا البیتی، لیکن جہاں چونکہ الف لام داخل نہیں ہے، سکون نہیں آ رہا، تو الا جبلن میں کھڑا زبر ہی ہے الا میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دونوں کا فرق ہے، الا ذکر اللہ میں الا کھڑے زبر کے ساتھ ہے، لیکن جہاں الف لام ہے وہاں پہ زبر دے کے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح سے علل کرسی ہو گیا، کرسی کیوں ہوا ہے؟ کرسی پر کی وجہ سے۔ علل عرشی عرش پر، علل عالمین عالمین، آپ دیکھیں تو یہ عالمونا عالمینا عالمینا، تو عالمینا جو ہے بیسکلی جر ہے۔ علی قلوبہم، قلوبہم جو ہے قلوبو، قلوبہم جو بیسکلی ہے وہ ہے مرکب اضافی، اعلیٰ کی وجہ سے قلوب گیا ہے جر میں، تو قلوبہم، اعلیٰ سمیہم، اعلیٰ ابصارہم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ان کے، کیونکہ ہم ہے تھرڈ پرسن، ان کے دلوں پر، اعلیٰ سمیہم ان کے کانوں پر، اعلیٰ ابصارہم ان کی آنکھوں پر۔ ٹھیک ہے، حتیٰ یہ اچھا سوری، بیسکلی ہے، اس میں الا جو ہے، الا اس میں کھڑا زبر کے ساتھ میں ہے، الا قلوبہم الا سمیہم۔ ہاں کیونکہ آگے الف لام نہیں ہے جس پہ لام سکون کا نہیں ہے، تو جیسے اوکے اعلیٰ اوکے، علی العالمین میں علی العالمین کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آگے الف لام ہے، الف ٹھیک ہے حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن لام چونکہ سکون میں ہے تو دو سکون، ایک کھڑا زبر اور سکون ملا کے نہیں پڑھے جاتے، تو اعلیٰ کو زبر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حتی ایک ٹل کے لیے یا تک تک، حتی الہین، ادھر دیکھیں کھڑے زبر کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کیونکہ آگے الف لام نہیں ہے، ہینن جر میں چلا گیا۔ ایک مقرر وقت تک، حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، یہ ہے فجر کے طلوع ہونے تک، مطلع الفجری یہ مرکب اضافی ہے، حتی آیا تو یہ زیر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور حتی اور الا میں فرق یہ ہے کہ حتی ٹائم کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، الا جگہ کی طرف پوائنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں تک کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن ایک وقت، جیسے دونوں جو ایگزامپل اس میں وقت آیا ہے اور اوپر وقت نہیں آیا، ٹورڈز اے پلیس آیا ہے یا ٹورڈز اے تھنگ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے لام، جسے لام جارہ کہتے ہیں، یہ ایک اور قسم کا لام ہے۔ ایک ہم نے لام کیا تھا لام تعریف،
الف لام والا لام، اس کا نام تھا لام تعریف، یہ ہے لام، اس کا نام ہے لام جارہ، کیونکہ یہ ہے جار مجرور والا لام، تو یہ بیسکلی فور یا کے لیے آتا ہے، تو اس کا نام ہے لام جارہ. یہ کسی کی پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر میں کہوں زید کے لیے تو لام پہلے لکھوں گا اور زیدن لکھوں گا. لام اور زیدن، ٹھیک ہے. لی زیدن، یہ زیر کے ساتھ آیا ہے اور یہ زیدن ہو جائے گا زیدن. لی زیدن، زید کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب لام کے سامنے اسم ہوتا ہے جو کہ ضمیر نہیں ہوتا، پریپوزیشن نہیں ہے، اسم ہوتا ہے، تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. جب پریپوزیشن ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا. یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جو نوٹ کر لیں آپ. یہ ادھر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز، یہ زید تھا تو ایسے ہی لکھ دیا. اب جب یہ ولد کے لیے آئے گا، الولدو، الولدو، ٹھیک ہے، لی داخل کیا تو اب حمزۃ الوصل اس میں ہے، لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، تو یہ لکھا جائے گا لل ولدو، لل ولدو، ٹھیک ہے. الف لام کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں بیچارہ، اب لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے آگے جو آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں وہ ہے لل ولدو، لڑکے کے لیے، لی بشرن، بشر کے لیے، اور یہ بشر بیسکلی الف لام کے بغیر ہے، لی بشرن، تنوین آ رہی ہے، تو کوئی بھی بشر ہو سکتا ہے، جنرل بشر کی بات ہو رہی ہے. لی رجولن، یہ بھی تنوین کے ساتھ ہے، یہ بھی نکرا ہے آگے، ٹھیک ہے. اور آگے اور لل کافرینہ، کافرونہ، کافرینہ، کافرینہ، کافروں کے لیے. بس اس میں لام میں ایک چیز یاد رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ لام، اسی لام کو لام تملیک بھی کہتے ہیں، یعنی مالک بنانے والی لام، جیسے کہ للہ ملک السماواتی والارض. اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں کرتے کہ تمام کہ ملک السماوات و ارض یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے، بلکہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے. تو اس ٹرانسلیشن کو بیسکلی یہ لام تملیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آسمان و زمینوں کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے ہیں، جو اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو یہ للہ ہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے یہاں تک. تو یہ بیسکلی 11 حرف جارہ تھے اور آگے ان میں سب پہ جار مجرور آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد چونکہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیا تھا، اگلی جو آیت ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی وہ ہے الحمد. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ناؤن ہے، الحمد، دال پر تنوین نہیں ہے اور شروع میں الحمد ہے، تو یہ ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے کیا ہے؟ للہ، یہ کیا ہے؟ للہ، جار مجرور ہی ہے جو ابھی ہم نے کیا تھا، للہ. اور آگے ہے رب العالمین، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی مضاف اور مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی مطلب جر میں ہے، تو رب العالمین کنورٹ ہو کے رب العالمین ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہان، العالمین کا رب، کیونکہ ٹرانسلیشن ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، اور اللہ چونکہ لام جارہ کی وجہ سے جر میں ہے
تو رب العالمین سے یہ ہو گیا رب العالمین. ٹھیک ہے, یہ بات تھوڑی سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں یہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو آگے بھی صفت کنٹینیو ہو رہی ہے اگلی آیت میں بھی, الرحمن الرحیمی, یہ بھی ہے بیسکلی جر میں. اور یہ جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجرور آگے جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف, تو الرحمانی الرحیمی. اگلی جو آیت ہے مالکی یوم الدین, ہم نے لاسٹ لیسن میں کیا تھا مالکو یوم الدینی تھا, دین کے دن کا مالک, لیکن یہ جر میں ہے. جر میں کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ للہ کی صفت ہے یہ, تو مالکی یوم الدینی. تو بیسیکلی ہم نے بسم اللہ سے مالکی یوم الدین تک سورہ فاتحہ کو گرامیٹکلی ماشاءاللہ انالیسس کر لیا ہے آج کے لیسن کے بعد تک. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک بڑا کام ہے جو ہو گیا ہے, اور اسی کو آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. اچھا, کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں الحمد للہ کلیئر ہے بالکل. بیسکلی میں چاہ رہا تھا کہ ایک چارٹ کمپلیٹ ہو جائے, تو لیسنز بیسکلی دو ہو گئے یہ, لیکن پورا جو مرکب جاری تھا اسم کے ساتھ والا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب جو اگلا لیسن ہے انشاءاللہ اس میں ہم جو ضمیر ہے ضمائر کا استعمال کریں گے مرکب جاری میں. ابھی ہم نے جیسے فار ایگزامپل کیا تھا زید کے لیے, تو یہ تھا لی زیدن, لیکن اگر میں کہوں اس کے لیے تو لہو آئے گا, اور وہ لہو کیا ہے بیسکلی وہ وہی ہے جیسے بیہم تھا, وہ استعمال ہوا ہے آگے ضمیر, حرف جارہ با ہے لیکن آگے ضمیر کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے حرف جارہ لام ہے لیکن آگے ضمیر کا استعمال ہوا, اور یہ اٹیچ پروناؤن کا. تو یہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ کر پائیں گے, کیونکہ اگر ابھی شروع کیا تو پھر یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم حرف جارہ اور ضمائر کا استعمال اس میں کریں گے. حرف جارہ میں جیسے ہم نے مرکب اضافی میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.